الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلے سپارے میں ایک جو آیت ہے بڑی اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ کل 89 یعنی 89 آیات ہیں قرآن پاک میں جن کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور یہ ٹائٹل صرف اس امت کو ملا ہے۔ پہلے اللہ نے قرآن میں آتا ہے یا یہودیوں کو براہ راست مخاطب کیا، یا ایھا الذین ہادوا، اور عیسائیوں کو اس طرح اہل کتاب کہا گیا، لیکن ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پہلی دفعہ یعنی کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل نہیں دیا۔ یہ واحد امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ٹائٹل دیا۔ ایمان کی گویا اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، تو اس لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے، بندے کو اپنے کان کھڑے کر لینا چاہیے، متوجہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے بندہ کسی کو نام لے کے کہتا ہے تو وہ اب 50 لڑکے ہیں کلاس کے اندر، تو ہم نام لے کے کہتے ہیں سفیر ادھر آؤ، تو وہ بندہ سننے والا کہتے ہیں میرے لیے اسپیشل۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور پہلی جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے اور ہدایت دی جا رہی ہے وہ کیا فرمایا گیا، لا تقولوا راعینا، کہ میرے نبی کو راعینا نہ کہا کرو، بلکہ کیا کرو، انظرنا، یا رسول اللہ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہوں، انظرنا، نظر فرمائیں، متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں عبرانی کا لفظ ہے، یہ عبرانی میں یہ گالی تصور کیا جاتا تھا، اور یہودی جب آپ کو بلاتے تھے تو راعینا کہتے تھے، لمبا کر کے ذرا، تو اس کا مطلب بنتا تھا ہمارے چرواہا، یعنی وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے ایمان والوں بندوں کو فرمایا کہ میرے نبی کا ادب کیا کرو، اور یعنی گستاخی نہ کرو۔ گستاخی کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مذہب سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کوئی ایسی کمی بیشی آ گئی تو وہ تو بیڑا اس کا رڑ گیا ہو، اور یہ سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے سورہ حجرات میں اس کو مزید فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ ابھی بھی آپ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کا ادب اسی طرح ہی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح ادب کرنا چاہیے۔ وہاں روضہ رسول پہ جا کے بھی اونچی آواز سے بولنا یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا، یہ بعض کیمرے سے فلیش مارتے تھے۔ تو میں لاسٹ ٹائم مسجد نبوی میں تھا جب 2000 یہ ابھی 18-19 کی بات ہے، تو عام طور پہ وہ جو امام مسجد نبوی بیان وغیرہ نہیں کرتے، تو انہوں نے بیان کے بعد یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ آ کے کیمروں سے فلیش مارتے ہیں نا، کسی بندے کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ادب ہے، وہاں پہ اونچی آواز سے پکارنا اور وہاں پہ ایسا یعنی وہ کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ تو میں کہ اپنی آوازوں کو بھی اللہ کے رسول کی آواز سے پس رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا، ابوبکر کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی اتنا جو ہے نا وہ لوگ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ ہمارے سے کوئی ایسا، ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو کچھ دن نظر نہیں آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں آ رہا؟ یا رسول اللہ وہ تو یہ ایشو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ تو آیت نازل ہو گئی ہے اور میری تو آواز ویسے ہی قدرتی طور پہ بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، تو میں تو گیا، میرا ہر عمل ہی ضائع ہو گئے، میں تو نہیں جانا۔ تو آپ نے اس کو بلایا، کہا ثابت تم آیا کرو، تم بیٹھا کرو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم مجھ سے بڑی محبت کرنے والے ہو۔ تو یہ ایک یعنی میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب بتایا گیا کہ جب آپ آتے ہیں ایسے نہ کہا کریں، یا محمد بھی نہ کہا کرو۔ یعنی وہ بعض لوگ آتے تھے دیہاتوں سے، وہ اتنے ٹکیٹس اور آداب سے ناواقف ہوتے تھے، تو آپ کہتے ہیں یا محمد یا محمد، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں جی، تم اس طرح جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا،
ایسے نہ بلایا کرو جب میں نہیں بلاتا یا محمد کہہ کے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی دفعہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول ٹائٹل، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں جی یہ صدر صاحب ہے، یہ وزیر اعظم صاحب ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ چوہی صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ ٹائٹل سے بلانا ادب سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو کیا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو اس آیت کے اندر ہمیں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کا طریقہ بتایا، کیسے میرے نبی کی بارگاہ میں آپ نے بولنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ باہر جا کے وہ آتے تھے آپ کے گھر کے باہر آ کے یا محمد کہتے باہر آؤ باہر، تو آپ نے فرمایا کہ تم انتظار کیا کرو انٹل کہ میرے نبی باہر آ جائیں۔ ان کو اپنے گھر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، تو ایسے ہی آگے باہر آوازیں نہ لگانا شروع کر دیا کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کسی بڑے صحابی کے پاس جاتے علم وغیرہ کے لیے تو باہر جا کے ادھر بیٹھ جاتے، اور وہ جب باہر نکلتے دل سے 2 گھنٹے بعد باہر نکلے نا تو کہتے آپ ہمیں بتا دیتے، آپ اللہ کے رسول کے کزن ہیں۔ کہا نہیں میں سیکھنے آیا تھا، مجھے آپ کا ادب کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا، اور پھر سب سے اعلیٰ ترین شکل ادب کی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے پہ چلا جائے، آپ کی زندگی کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی اس سے اگلی شکل ہے کہ ہم یعنی اصل مقصود یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کیا جائے، آپ کی زندگی کو اختیار کیا جائے، آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش کریں ہم ادب کرنے کی اور اس پہ ہم عمل پیرا ہونے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں باتیں ان پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔